بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ QBHS فیملی کی طرف سے آپ تمام مومنین کو عید مباحلہ کی بہت بہت مبارکباد۔ عید مباحلہ کے اس پرمسرت موقع پر ہم عید مباحلہ کی فضیلت بیان کریں گے۔ 10 ہجری اور 24 ذی الحج کو عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو مباحلہ ہوا تھا، آج ہم اس دن کی فضیلت بیان کریں گے۔ رسول خدا مسلسل روایتوں میں وارد ہوا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلسل رسول خدا نصاران نجران کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اے پیغمبر ان کو سمجھا دو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس سورہ کے نزول سے اللہ نے صاف ظاہر کر دیا کہ اللہ ایک نور ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جس طرح سے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے، تو پیغمبر نے منع کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں، اور پروردگار کا کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور پروردگار مشرک کو کبھی بخشنے والا نہیں ہے۔ حضور پاک عیسائیوں کو مسلسل سمجھاتے رہے، مگر یہ نجرانی قوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، وَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور مباحلہ کرتے ہیں۔ جو بھی جھوٹا ثابت ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نجرانیوں نے یہ بات تسلیم کر لی اور تاریخ متعین کی گئی، جو کہ 10 ہجری کی 24 ذی الحج مقرر ہوئی، اور پیغمبر اپنے بیٹوں میں سے جن کو لے کر گئے وہ کوئی اور نہیں حسنین کریمین تھے، اور بطور نفس امام علی کو اپنے ہمراہ لے کر گئے، اور عورتوں میں جس کو لے کر گئے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں۔ اس قافلے کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں، پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ آیت نازل کی ہے کہ اگر وہاں کوئی جھوٹا ثابت ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت نازل کی جائے گی۔ یہ بات کہہ کر پیغمبر نے تمام مجمع پر یہ بات ثابت کر دی کہ پنجتن پاک ہر طرح کی برائی اور جھوٹ سے دور ہیں، اور یہی وہ 5 ذات ہیں جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی ان سے بڑا کوئی سچا اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان مباحلہ میں پہنچا، جیسے ہی مسیحوں کے علماء نے دیکھا اور پوچھا، تم لوگ کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ تم کس سے مباحلہ کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ ایک اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یہ وہ ذات ہیں جو ایک بار بد دعا کر دیں یا لعنت کر دیں تو ہم نیست و نابود ہو جائیں۔ اور اس طرح مسیحوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان مباحلہ میں آنا اور اہل بیت کے ساتھ مقابلہ کرنا صحیح نہ سمجھا، اور اس طرح انہوں نے مباحلہ نہیں کیا، اور اس طرح اللہ کے حکم سے پنجتن پاک مباحلے کے لیے گئے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں کوئی چھٹا انسان شامل نہ تھا۔ اہل بیت سچے تھے اور سچوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا، اور اس طرح 10 ہجری 24 ذی الحج کو اسلام کی جیت ہوئی، اور مسیحت
پستی کی طرف گئی۔ تو ہم سب کو اہل بیت کا دامن تھام لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔